بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہماری سوچوں میں وسعت نصیب کرے اور ہمیں بطور مسلمان سوچنے کی توفیق سے نوازے۔ ناظرین کرام، جو خدشات میں محسوس کر رہا تھا انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ شرارتی عناصر نے، چندہ خور عناصر نے، جن کا نان و نفقہ انہی عرب ممالک کے چندے پہ، ان کی بھیک پہ، ان کی خیرات پہ چل رہا تھا، انہیں یہ خطرات، یہ خدشات لاحق ہو گئے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بگڑ گئے تو ہمارا جو روٹی پانی کا سلسلہ ہے بند نہ ہو جائے۔ حالانکہ اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، لیکن چلیے کوئی بات نہیں، پھر بھی میں امید دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ نہ سعودی عرب اتنا بیوقوف ہے، نہ پاکستان اتنا عقل مند ہے کہ وہ اس طرح کی غلطی کریں گے۔ یہ تو ایک سیدھی بات تھی، انہوں نے، پاکستان نے سعودی عرب سے، اپنے برادر مسلم ملک سے کہا تھا کہ براہ کرم آپ ایک واضح پالیسی اپنائیے کہ آپ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جس کا انہوں نے بطور بادشاہ غصہ کیا کہ ایک ہماری رعیت کا ایک معمولی سا یہ لونڈا پھونڈا اٹھ کے تو ہم سے اس طرح کے سوال کر رہا ہے۔ یہ غصے کے اثرات میں پھر انہوں نے جو مزید آگے پیسے واپس لے یا تیل بند کرنے کی دھمکیاں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو، وہ جانتے ہیں کہ ان باتوں سے پاکستان کو کچھ لینا دینا نہیں، لیکن جو لوگ یہاں خارشی عناصر موجود ہیں دونوں مکاتب فکر میں، ان کے لیے تو اس سے شاید بہتر موقع کبھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے اس کا رخ، اگر کوئی بندہ صحیح بات کر رہا ہے تو وہ موڑ دیا ہے، اس کو پروکسی وار بنانا شروع کر دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کے عزائم ناکام ہوں گے۔ ناظرین کرام، لبنان کی ساری کابینہ نے استعفیٰ دے دیا، وزیر اعظم نے۔ یہی اسرائیل چاہتا تھا۔ اسرائیل کی پالیسی اب یہ ہے کہ ارد گرد جتنے بھی اس کے مسلم ممالک ہیں نا، ان کا دکان بچہ کو وہ کرے تو اس نے، ظاہر ہے پرانا پاگل خانہ ہے، یہ پرانے 1970-71 سے ان کی یہی کہانی چل رہی ہے۔ یہاں پہ مختلف کرسچن گروپ علیحدہ ہے، امن ملیشیا علیحدہ ہے، حزب اللہ علیحدہ ہے، وہ جو شامی گروپ ہے وہ علیحدہ ہے، اس طرح کے مختلف گروپ وہاں پہ مسلمانوں کے بنے ہوئے ہیں، کرسچنز کے بھی بنے ہیں، جو آپس میں بے وقوفوں کی طرح دن رات لڑتے ہیں، تباہ و برباد کر دیا انہوں نے۔ حالانکہ یہ بیروت میں دنیا کا بڑا گیٹ وے تھا۔ اب ہوگا کیا؟ یہاں پہ امریکہ نیٹو فورسز اتارے گا امن قائم کرنے کے لیے، جو اسرائیل کے ایجنڈے کو ایکچولی آگے بڑھانے کے لیے آئیں گی۔ اسرائیل کا ایجنڈا کیا ہے؟ ارد گرد سعودی عرب، اردن جو ابھی تھوڑے محفوظ ہیں، امارات، بحری، ان میں وہ تباہی لائے اور ان کو بھی اسی طرح کھنڈرات میں بدلے جس طرح کہ اس نے عراق اور شام کو اپنی سازشوں سے بدلا تھا۔ اس میں مسلمانوں کی بیوقوفی کا کتنا دخل ہوگا، ہمارے جو جذباتی یوٹیوبر ہیں ان کا کتنا دخل ہوگا، یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا۔ لیکن جو اس سلسلے میں ذمہ دار ادارے ہیں پاکستان کے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی وہ اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لیتے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ اچانک کیا طوفان آیا ہے، پاکستانی فوج کی طرف نفرت کا رخ کس طرح موڑا جا رہا ہے۔ اندازہ ہے آپ کو پاکستانی آرمی چیف کے متعلق کس طرح کی یہ لگ رہی ہیں، یہ جو ویڈیوز کس طرح کی لانچ کی جا رہی ہیں، اس کو چیک تو کریں، دیکھیں تو صحیح۔ اور یہ دیکھیں پچھلے 3-4 روز میں آیا ہے، یہ شفٹ آیا ہے تبدیلی میں، اچانک کچھ لوگ اٹھے ہیں جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی انہوں نے اس کو پاکستان اور سعودی عرب کی جنگ، شیعہ سنی قسم کی جنگ بنانے کی کوشش کی ہے، اور اسی بات کا خدشہ محسوس کیا جاتا تھا۔ اصل میں بات یہ نہیں، ہم تو کہہ دیتے نا یہودی سازش ہے تو CIA کی سازش ہے تو راہ کی سازش ہے، وہ تو ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اللہ کی رحمت سے ایسی خارشی عناصر بے پناہ تعداد میں موجود ہیں جو تیار ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو انگلی دے اور وہ اس پہ ناشنا شروع کر دے۔ اپنے دماغ سے تو ہم نے سوچنا نہیں، ہم نے تو سوچنا ہے دشمن کے دماغ سے، اور 5th جنریشن وار کا وہ ایجنڈا جو لاگو ہو رہا ہے اس کے حساب سے سوچنا ہے، اور اس کا نتیجہ لڑائی ہے۔ ہم عام پاکستانی ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے کہ پاکستان آرمی نے کیا کیا کچھ کیا ہے سعودی عرب کے لیے، سعودی عرب نے کیا کیا کچھ کیا ہمارے لیے، یہ تو بڑی سطح کی بات ہے۔ اب اس میں آپ یہ کہہ دینا کہ جی پاکستان کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیں ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ جہالت ہی ہے۔
جہالت ہی ہے، جھوٹے سچا جو بھی ہے. دیکھیے نا جتنے واقعات جب یہ بغاوتیں وہاں پہ ہوتی ہیں، اور وہ خود خانہ کعبہ کی بغاوت نہیں تھی ایک، آپ کو اس بات کا علم نہیں، درجنوں بغاوتیں وہاں پاکستانی فوج نے ختم کی. آپ کو پتا ہے 25,000 پاکستانی فوج جو ہے وہ سعودی جتنے بھی ہیں سینسیٹیو انسٹالیشنز ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کے محلات ہیں، اس کی حفاظت کر رہی ہے. سوائے پاکستانی فوج کے کسی پہ اعتبار نہیں کرتے. تو یہ جذباتی معاملہ ہے، ایک طرح کا وہ شہزادہ غصہ کھا گیا. آخر وہ بادشاہ اتنا بڑا، وہ کہتا ہے کہ یہ میری رعیت تھی، یہ آج میرے سامنے اس طرح کی زبان درازی کر رہے ہیں، ان کی زبان کاٹ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. صورتحال اس سے زیادہ خطرناک ہرگز نہیں ہے. اس بات کا آپ خیال رکھیں. پاکستان اتنا بیوقوف نہیں ہے، سعودی عرب بھی اتنا بیوقوف نہیں ہے. اور دنیا کی جس طرح لمحہ بالامہ تیزی سے بدلتی صورتحال ہے، اس میں وہی ملک کامیاب ہے جو پھونک پھونک کر قدم رکھے. بات آخری یہ ہے کہ سعودی عرب کو اب سٹینڈ لینا پڑے گا، اس کو کشمیریوں کی کھل کے حمایت کرنی پڑے گی، اسے پاکستان کے ساتھ مخلص ہو کر چلنا پڑے گا جتنا پاکستان اس کے ساتھ مخلص ہو کے چل رہا ہے. باقی جو یہ ڈومنیاں آ کے ناچنا جنہوں نے درمیان میں شروع کر دیا نا، ان کو خوف پیدا ہو گیا بیچاروں کو کہ ہمارے چندے بندے نہ بند ہو جائیں اس لڑائی سے، ہماری خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ نہ بند ہو جائے. وہ مطمئن رہیں، اللہ رزق دینے والا ہے، ان کا دھندا چلتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جاننے کی کوشش کیجیے. جتنی بھی جگہ گھر میں میسر ہو وہاں پہ سبزیاں لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، سایہ دار شجر لگائیں، اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں. آپ کا بہت شکریہ.